اچھا جی، ایک اور نقطہ جو انتہائی قیمتی نقطہ ہے، انتہائی قیمتی نقطہ، حضرت جی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عجیب نقطہ ہے. فرماتے ہیں، ذرا غور توجہ سے سنیں، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قبر میں حیات ہیں. جو قریب سے سلام پڑھتا ہے سنتے ہیں اور جواب عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ حدیث کے اندر آتا ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. یہ حکم رسول ہے، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. کیسے کرنی ہے؟ بندہ کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورا پڑھ لے. حضرت فرماتے ہیں کہ انسان جب مواجہ شریف پر حاضر ہو تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تجدید ایمان کر لے. پہلا کلمہ بھی پڑھ لے، خاص طور سے دوسرا کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ، کیونکہ وہاں تو سامنے ہے تو انک کا صیغہ آئے گا. باقی جیسے بھی پڑھ لیں، اس میں پریشان نہ ہوں. دوسرا کلمہ پڑھ لیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہوں. مناسب آہستہ آواز سے، شور نہیں کرنا. اور جب پڑھ لیں کلمہ دوسرا کلمہ جب پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر دیں، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کے سامنے ابھی تجدید ایمان کی ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے گا. یہ بہت بڑا عمل ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی آپ کے سامنے تجدید ایمان کی ہے، آپ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے. یہ عمل قبول ہو گیا اور قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی گواہی دے دیں، بس پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو اس کو بھولنا نہیں ہے. تو مواجہ شریف پہ جب ہم حاضر ہوں، ایک اور چیز کو بھی چیک لگائیں اپنے اوپر، کہ حاضری سے پہلے اور حاضری کے بعد اپنے دل کی کیفیت کو بھی ذرا چیک کریں. جس کیفیت پہ ہم حاضر ہوئے ہیں اور ہم نے وہاں کچھ اعمال کیے، سلام پیش کیا، اور جب باہر نکل رہے ہیں اگر وہ برابر ہے تو پھر خطرہ نہیں ہے کیا؟ وہاں سے بھی بندہ برابر واپس آئے. طواف شروع کریں، اپنے دل کو چیک کریں. طواف پورا کرنے کے بعد دیکھیں دل کی کیفیت میں کوئی فرق ہے کہ نہیں. اگر برابر ہے تو پھر تو مسئلہ خراب ہے نا. بھی محبت بڑھنی چاہیے، تعلق بڑھنا چاہیے، گناہوں سے نفرت بڑھنی چاہیے. اور اسی طرح آج اپنا لیول چیک کریں اور واپس آنے کے بعد ایمان کا لیول چیک کریں، دل کی کیفیت چیک کریں. اگر یہ برابر ہے تو پھر وہاں سے کیا لے کر آئے؟ اگر بڑھ گئی تو الحمدللہ، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی بدنصیب کی کم ہو گئی تو رونے کا مقام. اس چیزوں کو ہم دیکھیں، بار بار دیکھیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، پھر معلوم ہوگا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب مواجہ شریف پر حاضر ہوئے تو باہر نکلے تو چہرہ بڑا منور تھا، تر و تازہ تھا. تو کسی نے دیکھ کے کہا، حضرت آج تو چہرے کا عجیب حال ہے. تو اشعار میں فرمایا، میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پر اتنا کرم تھا، بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. پھر جالیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، سلامت رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی. سلامت رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی. کیا مانگا؟ شوق ابو ذر مانگا، روح بلالی مانگی. کاش یہ چیزیں ہم بھی مانگنے والے بنتے. جب مدینہ سے رخصتی کا وقت آیا تو یوں مانگا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا. امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ بھی حضرت کے اشعار ہیں. امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، کہ ہو سگانے مدینہ میں نام میرا شمار. مغفرت کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں، وہ ماں باپ کی دعا لگ جائے گی، کوئی ہاتھ کا دیا صدقہ کام آ جائے گا، کچھ ہو جائے گا. بڑی امید ہوتی ہے مسلمان کو اللہ رحمت فرما دیں گے. کہتے ہیں کہ امیدیں تو بہت ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں نام میرا شمار. مدینہ کے کتوں میں میرا نام شمار ہو جائے. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مور و مار. کہ جب تک پھروں تو مدینہ میں ہی پھرتا رہوں، مروں تو قبر میں مدینہ ہی کے کیڑے مکوڑے مجھے کھا جائیں.